अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल इनर व्यूज़ पर खुश आमदीद। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा कबल हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ की थी, रेलू कट्टा। तो जो लोग लाहौर से जिनका ताल्लुक़ रहा है और ख़ास तौर पर जो कुछ वहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलते रहे हैं, और क्रिकेट भी वो ख़ास तौर पर गली मोहल्ले की क्रिकेट, या इस जैसे चंद दोस्त इकट्ठे होकर ग्राउंड में गए और उधर जाकर उन्होंने अपनी दो टीम्स बना ली, तो ये टर्म वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती थी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर 15 लड़कों का एक ग्रुप है, अब वो आपस में खेलना चाह रहे हैं, तो दो टीमें बन जाती थी, 7 और 7 की। तो एक जो उसमें खिलाड़ी बच जाता था उसको रेलू कट्टा कहा जाता था। तो उस रेलू कट्टे का काम ये होता था कि वो दोनों टीमों की तरफ से फील्डिंग करता था और दोनों टीमों ही की तरफ से बैटिंग भी उसको मिल जाती थी, लेकिन बैटिंग का उसका नंबर बिल्कुल आखिर का होता था। अलबत्ता बॉलिंग रेलू कट्टा बॉलिंग नहीं कराया करता था। बल्कि मैं इसमें मज़ेदारी की बात है कि मैं ख़ुद इस कैफियत का एक बार शिकार हुआ था। हमारी एक टीम थी जिनसे हमारी काफ़ी, पंजाबी में जिसको कहते हैं लागतबाजी थी, तो उनके साथ एक दफ़ा हमारा मैच हुआ। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके पास जो लड़के थे वो तकरीबन गालिबन 8 या 9 थे, और हमारे पास लड़के, हमारी जो टीम थी उसमें ज़्यादा लड़के थे। तो मेरे जो कैप्टन ने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा कर लो कि आप या तो बाहर बैठ जाओ, या अगर आप, मैं दूसरी टीम के कैप्टन से बात करता हूँ कि अगर आप रेलू कट्टा बनना चाहो तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मैंने कहा चलो क्या है, टाइम ही पास करना है बजाय बाहर बैठने के, ठीक है आज रेलू कट्टा ही बन जाते हैं। तो मुझे बहरहाल उस मैच के दौरान रेलू कट्टा बना दिया गया। अब ये इत्तेफाक कहिए या इसको आप कुछ और कह लीजिए, मेरी बदकिस्मती कह लीजिए, कि जब मैं मुखालिफ टीम की तरफ से फील्डिंग कर रहा था तो जो मेरी असल जो टीम थी, मैंने उसके 2 या 3 बड़े अच्छे कैचेस पकड़े। उसका नुकसान मेरी जो असली टीम थी उसको ये हुआ कि वो ज़्यादा रन्स स्कोर नहीं कर सके। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हमारी बैटिंग आई, मैं चूँकि मुखालिफ टीम की तरफ से जब मैं खेला, तो उसमें मैंने कुछ बेहतर स्कोर किया, और उस स्कोर करने की वजह से जो मेरी असल जो टीम थी, वो हमारी जो एक आप कह लें कि रवायती हमारे जो हरीफ टीम थी दूसरे मोहल्ले की, वो टीम जीत गई। अब खैर वो जीत का जश्न मनाते हुए वापस अपने घरों की जानिब चले गए, और हम लोग जो अपने जो दोस्त वगैरह थे हम उधर खड़े हो गए। तो मुझे अभी तक याद है वो अपने कप्तान की वो कहर आलूद आँखें, और उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा कि इसने गद्दारी की है। खैर अब ये मुझे उस वक्त गद्दारी का टाइटल मिला, लेकिन बहरहाल इस पे मुझे कोई पशेमानी कभी भी नहीं रही, क्योंकि बहरहाल मैं तो एक गेम को गेम समझ के खेल रहा था। तो चलें, लेकिन कम से कम गनीमत ये है कि खुदा का शुक्र है कि किसी और मसले में या किसी और जगह से मुझे गद्दार होने का अभी तक तो लक़ब नहीं मिला। बाकी आगे का राज और हालात अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये तो थी रेलू कट्टे की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। अब चूँकि आगे मैं चाह रहा हूँ एक संजीदा टॉपिक की तरफ बढ़ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ताकि जो लोग अगर मेरे प्रोग्राम के अगले हिस्से को ना देखना चाहें और ये रेलू कट्टे की डेफिनेशन तक ही उनको इत्मीनान हो जाए, तसल्ली हो जाए, तो उनके लिए फिर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो चलें अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि अब प्रोग्राम के संजीदा हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहले लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं बताऊं कि जैसे मैंने पहले हिस्से में कहा कि आपने देखा कि मैंने आपको रेलू कट्टे की डेफिनेशन कह लें या उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन हो सकती थी वो आपको बयान कर दी। तो मैं जो ये मेरा जो ओपिनियन है ये मैंने उसी रेलू कट्टे के ऊपर ही बिल्टअप किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बड़ी ताकतों के लिए या बड़े प्लेयर्स जो हैं उनके लिए रेलू कट्टे ही की हैसियत रखते हैं। अब मैं आपको जैसे चलते हैं और मैं बताता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के जो मार्ज़ वजूद में आने के बाद के हालात हैं उनमें जो ममासलत जो मुझे नज़र आती है, ये मेरा जो ओपिनियन है ये उस बेस पर मैंने बिल्टअप किया है। इससे आप मैं देखूंगा कि आप कितना इससे एग्री करते हैं या कितना आप इससे डिसएग्री करते हैं। वो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं अपनी राय के बारे में। आप देखिए कि पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल 1 माह के बाद 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनके जो भी बीमारी के हालात और जो भी उन्होंने वक्त आखिरी दिनों में जिस तरह गुजारा और फिर जिस तरह उनकी वफ़ात हुई, ये अब चीज़ें सब लोगों के सामने हैं। इस पे हम किसी और वक्त ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। फिर उसके बाद कायद आज़म की वफ़ात के बाद आप देखते हैं कि उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ हमारी जो उस वक्त के हुक्मरान तबका था और जो दूसरी सियासी जमातें थीं या आप उन इस्टेब्लिशमेंट कहें, उनका उनके साथ क्या रवैया रहा वो एक अलग दास्तां है। दूसरी तरफ आप अगर आ जाएं अब लियाकत अली ख़ान साहब की ज़ात के ऊपर। अब लियाकत अली ख़ान साहब को 1951 में उनको भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। अगर आप उनका किरदार देखते हैं पाकिस्तान बनने से पहले, वो एक हमारे सामने एक उसकी तारीख़ है, बहुत उनका ज़बरदस्त किरदार रहा। लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान बनने के बाद जो हम देखते हैं लियाकत अली ख़ान साहब के किरदार के हवाले से, वो कुछ थोड़ा सा कुछ उसमें शक व शुबहात मुझे नज़र आते हैं। जैसा आप लोगों को तो शायद इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता होगा, या अगर आप चाहें तो अपने बुज़ुर्गों से जो उस वक्त पाकिस्तान बनने के वक्त मौजूद थे और अभी तक हयात हैं, खुदा उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अगर आप उनसे पूछें तो शायद आपको कोई बताएगा कि लियाकत अली ख़ान लाहौर के रेलवे स्टेशन पर थे जब 1947 में पाकिस्तान बना। तो वहाँ से जो हिंदुस्तान की तरफ से जो ट्रेनें आ रही थीं वो उनको उसमें सवार लोगों को ये तरगीब दे रहे थे कि वो ये पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है, अभी पाकिस्तान आगे है। वो असल में शायद गालिबन अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाह रहे थे और उनका ख्याल ये था कि वो तमाम हिंदुस्तान से आने वाले लोगों को कराची की तरफ या सिंध की तरफ माइग्रेट करें ताकि वो उनकी अपनी कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सके। और आपने देखा कि बहुत सारे फिर लोग जो मुहाजिरीन थे वो कराची में आकर आबाद हुए और वो माशाल्लाह अभी तक अपने आप को मुहाजिर कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये लियाकत अली ख़ान साहब को एक तरफ तो कंपनी बाग, जिसको बाद में लियाकत बाग का नाम दिया गया रावलपिंडी में, वहाँ पर गोली मार दी जाती है। और अगर आप हिंदुस्तान की तरफ देखें, वहाँ पर महात्मा गांधी को एक शिद्दत पसंद हिंदू वो गोली मार के कत्ल कर देता है। अब लियाकत अली ख़ान का यहाँ पे उनके इंतकाल के बाद पाकिस्तान में वो जो हुकूमतें आने जाने का एक, जिस तरह आप वो देखते हैं कि म्यूज़िकल चेयर्स का एक गेम होता है, उस तरह हमारे यहाँ हुकूमतें आनी और जानी शुरू हो गई। इस पर हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू,
ان کا ایک بڑا مشہور فقرہ بھی ہے کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح پاکستان میں حکومتیں بڑی جلدی جلدی آ جا رہی تھیں۔ پھر ایک طویل مارشل لاء آتا ہے ایوب خان صاحب کا، اور اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں جو بھی اس کے فوائد یا نقصانات تھے وہ بھی کسی آنے والے پروگرام میں بات کریں گے ان پر۔ لیکن اس دوران ہندوستان اور پاکستان کی ایک جنگ ہوتی ہے جو سپٹمبر 1965 میں دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی۔ اب اس میں جو بھی ہمارا اور ہندوستان کا جو بھی نقصان یا فائدہ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے کوئی 17 یا 18 روز کے بعد یو این اور دوسری کئی بڑی طاقتیں اس میں آئیں اور انہوں نے دونوں ملکوں سے سیز فائر کے لیے کہا اور سیز فائر ہو گیا۔ پھر اس سیز فائر کو ایک معاہدے کی شکل دی گئی جو تاشقند ایگریمنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں پاکستان کی طرف سے جنرل ایوب خان صاحب صدر پاکستان نے دستخط کیے، اور ہندوستان کی طرف سے ان کے غالباً دوسرے وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری صاحب، انہوں نے اس تاشقند معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی خاص جو بات تھی وہ یہی تھی کہ جتنے بھی نا حل شدہ تصفیے یا مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ کا راستہ اپنایا جائے گا، نہ کہ جنگ کی صورت میں اس کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دونوں ملکوں نے اس پر دستخط کیے، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ جس وقت یہ دستخط ہوتے ہیں اسی رات وہیں پہ تاشقند میں جو ہندوستانی وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری صاحب، وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ کہا یہ گیا کہ ان کو کوئی سڈن ہارٹ اٹیک ہوا اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن یہ بہرحال ایک مسٹری ہے اور اس کے لیے میں بہت ساری باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ان کی بیگم نے بھی یہ بات کہی کہ غالباً ان کو زہر دیا گیا، ان کے جسم پہ کچھ اس طرح کے نشانات وغیرہ پائے گئے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایوب خان صاحب بھی جب تاشقند سے واپس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے نیچے سے زمین سرکنی شروع ہو گئی تھی۔ بھٹو صاحب جو اس وقت ان کے وزیر خارجہ تھے، پاکستان کے وزیر خارجہ، وہ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے اس کا برملا اظہار پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کیا، جس کے بعد ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ بھی دھونا پڑے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک جد و جہد شروع کی، اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے، جس نے بعد میں 1970s میں الیکشن جیتے۔ پاکستان مغربی پاکستان میں ان کو اکثریت ملی، جبکہ دوسری طرف مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی، وہ اکثریتی پارٹی بن کر ابھری۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی اکثریت اگر آپ دیکھیں تو حالانکہ مغربی پاکستان میں کوئی سیٹ نشست نہیں ملی تھی، لیکن مشرقی پاکستان کی چونکہ نشستیں زیادہ تھیں تو ان کو اگر اس حساب سے دیکھا جاتا تو وہ حقدار بنتے تھے پورے پاکستان پر حکومت کرنے کے۔ لیکن بہرحال ایک سانحہ ہوا، ہمارا وہ حصہ ہم سے الگ ہو گیا، الگ ہو کر مشرقی پاکستان جو تھا بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ بھی ایک ہماری تاریخ ہے اور اس پہ بھی بہت پروگرام ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس پہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ تو اب یہاں پر بھٹو صاحب کی حکومت بنتی ہے، دوسری طرف ہندوستان میں اندرا گاندھی حکومت کر رہی ہیں۔ بھٹو صاحب ہندوستان سے 1000 سال تک جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اندرا گاندھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی کمزور وزیر اعظم نہیں ہے، وہ بھی اپنے حلقے میں اور اپنے جماعت میں ہاکش کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں۔ تو اب آپ بھٹو صاحب کی حکومت جو جتنا بھی عرصہ قائم رہی اور جو بھی اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے جو بھی ان کے کارہائے نمایاں تھے، وہ کسی وقت اس کے اوپر بھی ایک میں الگ سے پروگرام کروں گا۔
کیونکہ ان کا بھٹو صاحب کی جو حکومت رہی ہے، جتنے بھی سال انہوں نے پاکستان میں حکومت کی، اس کے بڑے ہی گہرے اثرات ہمارے آگے آنے والے ہمارے ملک کے اوپر اور ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر جو پڑے ہیں، اس کے اوپر میں کسی وقت آپ سے ایک پروگرام کروں گا، تو اس میں ہم اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں، بھٹو صاحب کی حکومت کو 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لاء کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ضیاء الحق اب مرد مومن مرد حق بن کر میدان عمل میں ہیں۔ ضیاء صاحب کا جو دور ہے وہ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان پاکستان کا تو جو سلسلہ ایک ازل سے آپ کہہ لیں، ازل سے میری مراد 1947 سے جو چلا آ رہا تھا وہ تو چل رہا تھا، لیکن اس میں پھر اس طرح کی شدت نہیں تھی، کیونکہ پاکستان اس وقت افغان جہاد میں امریکہ اور دوسرے اپنے روس کے خلاف جو اتحاد ایک بنا تھا اس کا حصہ بن گیا تھا۔ تو وہ ایک افغان وار ہے، اس کے اثرات، اس کے وہ ساری چیزیں جو ہمارے سوسائٹی پر اس کے جو اثرات رہے، اور وہ سب چیزیں وہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ ضیاء صاحب کا حکومت چل رہی ہے، 11 سال کا تقریباً ان کا دور حکومت ضیاء صاحب کا رہتا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر مذہبی شدت پسندی بہت بڑھی اس زمانے میں۔ یہیں پہ میں آپ کو روکوں گا اور اب آپ کو میں ہندوستان کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ہندوستان میں بھی کچھ اسی طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون تھا، یہ آپ دیکھیں، ہم اس کو میں یہ چیز آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی ایک RSS اور شیو سینا آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی تھی۔ شیو سینا جس کے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اس کے جو اس وقت سربراہ تھے بال ٹھاکرے صاحب، وہ بمبئی کے بہت انہوں نے جس طرح ہمارے آپ نے دیکھا کہ کراچی اور بمبئی کے حالات کافی حد تک ان میں بھی سملیرٹی آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں پہ بال ٹھاکرے شیو سینا کے وہ جو ہیڈ تھے، دوسری طرف اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر الطاف حسین MQM ایک تیار ہو رہی تھی۔ تو یہ چیزیں اب چلتی ہیں۔ بھٹو صاحب کو ایک مقدمے کے اوپر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اندرا گاندھی یہ بھی زندہ ہیں، لیکن غالباً 1984 میں اندرا گاندھی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بیٹے راجیو گاندھی حکومت میں آتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی ایک سوئسائڈ بامبر غالباً تامل کوئی وہ اس وقت ایک وہاں پر تحریک چل رہی تھی، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ان میں ڈاٹس کو ملانا شروع کریں تو یہ آپ دیکھیں کہ جہاں پاکستان میں کچھ چیزیں پنپ رہی تھیں، شدت پسندی بڑھ رہی تھی، اسی طرح ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ وہ چیزیں گرو کر رہی تھیں۔ پاکستان میں پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے ضیاء الحق صاحب کا طیارہ گرا اور اس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں اگین وہی میوزیکل چیئرز والی گیم اسٹارٹ ہوتی ہے، جس میں کبھی بے نظیر صاحبہ، کبھی نواز شریف، ان دونوں کی حکومتیں بنتی ہیں۔ پھر 1999 میں اگین نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل پرویز مشرف حکومت سنبھال لیتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسری طرف ادھر ہندوستان میں نظر دوڑائیں، وہاں پر بھی کوئی حکومتوں کا کوئی ایسا کانگریس ایک زمانے میں سب سے بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں کولیشنز گورنمنٹس آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ BJP جو تھی اس نے آہستہ آہستہ عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی تھیں، لیکن یہ تھا کہ پھر کانگریس کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بااختیار حکومت جو پچھلے ادوار میں بنتی رہی، وہ اس زمانے میں پھر کانگریس بھی مکمل طور پر اپنی حکومت بنانے میں ناکام رہتی تھی۔ مختلف وہ الائنس کر دوسری اسٹیٹس میں وہ سینٹر میں اپنی حکومت بنا پاتی تھی۔ اب
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک مذہبی شدت پسندی کا ایلیمنٹ ہم دونوں ملکوں میں داخل ہو چکا تھا. ادھر سے پرویز مشرف صاحب اب اپنا ان کا دور اقتدار شروع ہوا، اس میں وہ ایک دم سے انہوں نے بالکل ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہماری پالیسیز میں آتی ہے، اس کو بھی بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف اب آپ ہندوستان میں دیکھیں کہ وہاں پہ بی جے پی جو پہلے آہستہ آہستہ تھوڑی عوام میں مقبول تھی، آہستہ آہستہ زیادہ مقبولیت پکڑتی جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کا جب اقتدار ختم ہوتا ہے، پھر اگین دو حکومتیں پاکستان میں، یہاں پہ ایک پہلی حکومت بے نظیر صاحبہ کا چونکہ ان کی شہادت ہوئی 2007 میں، اس کے بعد 2008 میں جو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ان کی پارٹی برسر اقتدار تو آتی ہے، لیکن پھر ہم بے نظیر صاحبہ چونکہ اس وقت تک اس دنیا میں نہیں رہیں، تو ان کے جو شوہر نامدار جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں 2013 میں الیکشن ہوئے، الیکشن کے نتیجے میں پھر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ جاتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. اس کے بعد کے حالات وہ سب چیزیں اتنی پرانی نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کے سب کو وہ یاد ہوں گی اس وقت جو بھی حالات و واقعات اب تک جو چل رہے ہیں. دوسری طرف اب ہندوستان میں ابھی ریسنٹلی جو آپ دیکھیں جو پچھلے الیکشن ہوئے، اس میں بی جے پی نے بہت بھاری اکثریت حاصل کی ہے، اور اب بی جے پی کا جو ایک کردار اور جو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح مذہبی منافرت کو بڑھاوا دے رہی ہے. صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو وہاں پہ دوسری مائنورٹیز ہیں، جن میں ایون ہندو جو مذہب ہے اس کے اندر بھی اگر آپ اس کی مختلف برانچز میں دیکھیں تو جو برہمن ذات اس میں ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے دوسری ہندو ذاتوں کی بنسبت، جس میں بعد میں کھتری یا شودر وغیرہ یا دلت یہ لوگ آتے ہیں. تو ان کے لیے بھی حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری مائنورٹیز ہیں جس میں مسلمان بہت بڑی اکثریت میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سکھ ہیں اور دوسری قومیں وہاں پہ سینکڑوں قومیں ادھر آباد ہیں. تو میرا جو ابھی میں پروگرام کو یہاں پر فی الحال روک رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی ہمیں مزید سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. میرا جو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ اس وقت جو بڑے پلیئرز ہیں اس میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ہندوستان، ان کے لیے وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ وہ ریلو کٹے کی ان کی حیثیت ہے. ہندوستان کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح ان بڑے پلیئرز کی فہرست میں آ جائے. بڑے پلیئرز آپ کو جیسے میں بتاؤں کہ جیسے امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، برطانیہ ہے اور باقی جرمنی، فرانس وغیرہ، یہ ان کو میں بڑا پلیئر کہہ رہا ہوں. اور اس لیے میں اس میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس میں بڑے پلیئرز کی لسٹ میں آنے کے لیے بڑی ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اس میں جگہ بنا پائے گا، کیونکہ ابھی دلی دور است، ابھی ہندوستان اس قابل نہیں ہوا. ہندوستان نے تو ابھی صرف امریکہ کی کوئی، اگر اس نے چائنا کے کوئی پراکسی لڑنی ہے تو ہندوستان کو تو غالباً اس کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے، نہیں تو کسی وقت بھی وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے بھی حصے بکھرے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہندوستان کو بھی میرا خیال ہے اپنی اوقات کو سمجھنا چاہیے. تو میرا یہ اس وقت اس پروگرام کو ہم ختم کر دیتے ہیں، چونکہ کافی پروگرام کا دورانیہ کافی طویل ہو گیا. تو انشاءاللہ آگے اگلے پروگرام میں اس کو میں مزید ان ساری چیزوں کو آپ کے لیے مزید تفصیل سے بیان کروں گا. پھر ہم اس کے بعد ایک اپنا جو یہ تھیسس ہے یا اپنا ایک اوپینین ہے، اس کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور بہتر طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس کو پھر
آپس میں آپ کومنٹس کے ذریعے مجھے میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے مزید اپنی جو آپ کی آراء ہیں اس سے اپنے، اور آپ کے جو اوپینین ہیں اس سے مجھے مستفید بھی فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔